السلام علیکم دوستوں، کیبنٹ آف نالج میں خوش آمدید۔ دوستوں، یہ بات ہے 11ویں صدی کے بعد کی، جب اسلامی جنگجو اڑتی ریت سے بچنے کے لیے اپنے چہروں پر نقاب اوڑھے صحرائے صحرا کے اٹلس پہاڑوں سے گزرے اور موجودہ مراکش میں ایک سلطنت قائم کی تو یہ شہر اقتصادی، سیاسی اور ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ دوستوں، یہ خانہ بدوش قبائل المراوت کہلاتے تھے۔ وہ مذہب اسلام کی ایسی تشریح پر یقین رکھتے تھے جو سخت گیر تھی، اور جو چیز ان قبائل کو جوڑتی تھی وہ حریف مسلمانوں اور مسیحیوں کے خلاف جہاد کی طاقت تھی۔ مغربی افریقہ سونے سے مالا مال تھا جس کا انہیں فائدہ ہوا، اور اس کے ساتھ وہ صحرائے صحرا سے ہونے والی تجارت کو بھی کنٹرول کرتے تھے۔ دوستوں، سن 1085 میں انہوں نے عیسائیوں کو ایک ایسے اسپین پر حکومت کرنے سے روکا جس پر مسلمانوں کی حکمرانی تھی، اور یوں ریکونکوسٹا یعنی عیسائیوں کے مسلمانوں کے زیر قبضہ علاقے واپس لینے کی کوشش کو 400 سال تک ملتوی کرنے میں مدد کی۔ یہ وہ قبائل تھے جن کے خلاف مقبول ہسپانوی جنگجو روڈریگو ڈیاز نے بھی جنگ لڑی، اور یوں الموراوٹس کے بارے میں خوفناک دشمنوں کی اصطلاح مشہور ہوئی جنہیں تباہ ہونا تھا۔ مسیحی فوجیوں نے ان کی موت کو اپنی فوجوں کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے استعمال کیا، تاہم ان قبائل کو شکست دینے والے دراصل مسلمان الموحد قبائل تھے جو اٹلس پہاڑوں سے آئے تھے، اور انہوں نے 1269 تک یہاں حکومت کی۔ دوستوں، یہ اس دور کی بات ہے جب مسجد القطبیہ قائم ہوئی تھی۔ اس کے 77 میٹر اونچے مینار کو افریقی فن تعمیر کا شاہکار تصور کیا جاتا ہے۔ اسپین کے شہر سویل میں سانتا ماریا دی لا سید کے کیتھیڈرل کا ٹاور لا گرالڈا بھی اسی سے متاثر ہو کر بنایا گیا تھا۔ یہ ایک کیتھولک چرچ ہے جو اس سے پہلے ایک مسجد ہوا کرتی تھی۔ اس وقت اس شہر کو ازبیلیا کہا جاتا تھا، اور یہ موجودہ اسپین اندلس کا دارالحکومت تھا۔ یہاں قدیم قیمتی شاہکار بھی باقی ہیں، جیسا کہ پرانے شہر مدینے کے اندر ایک ایسا ضلع جس میں شاہی محل اور باغات کے ساتھ ساتھ دیواریں اور کئی یادگار دروازے ہیں۔ اس طرح کے عجائبات اس تاثر کو زائل کرتے ہیں جو المراوید اور الموحد قبائل کے بارے میں عرب تاریخ میں پائے جاتے ہیں، جن میں انہیں جاہل اور غیر نفیس کہا گیا ہے۔ دوستوں، یونیسکو کے مطابق مراکش کی تاریخ میں دیگر ایسے قدیم شاہکار بھی شامل ہیں، جیسے 16ویں صدی میں قائم کیے جانے والے سعدین کے مقبرے، 16ویں صدی میں قائم کیے جانے والا البادی محل، اور 19ویں صدی میں قائم کیے جانے والا باہیا محل، جن میں سے ہر ایک منفرد ہے اور ان کا اپنا ایک مقام ہے۔ دوستوں، تاہم مراکش ہمیشہ سے ہی مراکش کا شاہی شہر نہیں تھا۔ گزشتہ صدیوں میں یہ اعزاز میکنیز، فیض اور رباط کو ملا۔ رباط کو فرانسیسیوں نے 1912 میں سلطانوں کے ساتھ ایک معاہدے تک پہنچنے کے بعد اپنی فوج کے دارالحکومت کے طور پر منتخب کیا تھا، جنہوں نے شمالی افریقہ پر قبضہ کرنے اور نو آبادیاتی حکومت کے نفاذ میں اہم کردار ادا کیا۔ تاہم فرانسیسی حکمرانی میں بھی مراکش آزادی کی تحریکوں کے باعث بغاوتوں کا اتنا شکار تھا کہ فرانسیسی انتظامیہ اس سے نمٹنا نہیں چاہتی تھی۔ فرانسیسیوں نے اس وجہ سے اقتدار تھیمی ایل گلووی کو دیا، جو ان جنگجو سرداروں میں سے ایک تھا جو اٹلس پہاڑوں کے قبائل کی قیادت کر رہا تھا۔ انہوں نے اس کا نام مراکش کا پاشا رکھا اور اس شہر کو جنوبی مراکش پر مکمل آزادی سے اقتدار کا موقع دیا۔ گلووی کو فرانسیسیوں کے ساتھ تعاون کرنے یا قوم پرستوں اور دوسرے دشمنوں کو پھانسی دینے اور ان کی لاشوں کو سرے عام لٹکانے یا انہیں اپنے زندانوں میں قید کرنے کی کھلی چھوٹ تھی۔ اس دوران وہ اپنی حیثیت کے مطابق زندگی گزارتا تھا، ایک پاشا کی طرح۔ وہ ہر وقت آسائشوں سے گھرا ہوا ہوتا تھا، اور غلاموں کا ایک لشکر اور 150 خواتین پر مبنی حرم اس کی خدمت پر مامور ہوتا تھا۔ دوستوں، یہ تمام تفصیلات برطانوی مصنف گیون میکسویل نے لارڈ آف دی اٹلس میں بتائی ہیں۔ اس نے زیتون، بادام اور زعفران کی تجارت سے خوب مال بنایا، لیکن اس کی جن کاموں سے اس نے سب سے زیادہ مال بنایا وہ جرائم میں شمار ہوتے تھے۔ اس میں نہ صرف منشیات اور جسم فروشی بھی تھی جسے انہوں نے کنٹرول کیا اور بے پناہ مال بنایا۔ یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آزادی سے پہلے 1956 میں مراکش میں تقریباً 27,000 رجسٹرڈ جسم فروش خواتین کام کرتی تھیں، جو کہ آبادی کا تقریباً 10% تھیں۔ لیکن دوستوں، ایل گلووی ایک ایسا حکمران تھا جس نے مراکش میں بہت سے شہری منصوبوں کی نگرانی کی تھی۔ اس نے محلوں سے لے کر مراکش کے پہلے گولف کورس تک سب کچھ بنایا، اور ساتھ ہی ایک خوبصورت ٹرین اسٹیشن جس کے ذریعے کاسا بلانکا شہر کے ساتھ ریلوے کا نیا رابطہ قائم ہوا۔ یہ اس کی حکومت کا دور ہی تھا کہ گولیس شہر تعمیر کیا گیا تھا، جو مدینے کی دیواروں کے ساتھ ایک بالکل نیا یورپی طرز کا شہر تھا، جس میں وسیع جیک رینڈا بولیورڈ کے درخت
کیفے اور خوبصورت باغات تھے۔ سرخ شہر کے اندر اسفانوی لامامونیہ ہوٹل 1923 میں قائم ہوا تھا۔ دوستوں، اس شہر کے نام کا مطلب ہے پناہ حاصل کرنے کی جگہ، اور یہی شہر مراکش کے پاشا کی حکومت کی بربریت کے باوجود دنیا کے اشرفیہ کے لیے پناہ گاہ بن گیا۔ یہاں جوسفین بیکر، ایڈ پیاف اور چارلی چیپلن جیسی مشہور شخصیات کو ان کے محلات میں پرتعیش ضیافتوں کے ساتھ خوش آمدید کہا گیا۔ دوستوں، ونسٹن چرچل بھی برطانیہ کے وزیر اعظم بننے سے پہلے ہی مراکش سے انتہائی متاثر تھے۔ انہوں نے اسے سہارا کا پیرس کہا، اور ان کے لیے یہ شہر شام گزارنے کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت جگہ تھا۔ دوستوں، مزید یہ کہ امریکی صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ نے کہا تھا کہ میں یہاں ایک سلطان کی طرح محسوس کرتا ہوں۔ دوستوں، پھر دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ ایل گلوئی کی طاقت کا خاتمہ اس وقت ہوا جب اس نے سلطان محمد پنجم کے خلاف سازش کی، جنہیں مراکش کے قوم پرستوں کی حمایت حاصل تھی۔ سن 1956 میں آزادی کے ساتھ ہی سلطان بادشاہ بن گئے اور ایل گلوئی کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس کے فوراً بعد ان کی موت واقع ہوئی اور انہیں عوام کا غدار قرار دیا گیا۔ اقتدار کی اس تبدیلی نے اور بھی زیادہ غیر ملکیوں کے لیے دروازے کھول دیے۔ دوستوں، مراکش ہزاروں یورپی تارکین وطن اور ریٹائر ہونے والوں کے لیے ایک آپشن ہے جو ایک غیر ملکی طرز زندگی کے خواہاں ہیں۔ مراکش کے 10 لاکھ سے بھی کم باشندے ہیں، لیکن یہاں ایک سال میں تقریباً 30 لاکھ سیاح آتے ہیں۔ ان میں کافی فیمس سیلیبریٹیز بھی شامل ہیں، جیسے میڈونا، جنہوں نے اپنی 60ویں سالگرہ وہاں منائی۔ ان کے علاوہ مقبول ناموں میں کرسٹیانو رونالڈو اور روبرٹ دی نیرو شامل ہیں، جنہوں نے شہر میں اپنے ہوٹل بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فہرست بہت طویل ہے دوستوں، لیکن فی الحال اس جگہ کی تمام خوشیاں 8 ستمبر کی رات کو اس وقت روٹ گئیں جب ایک تباہ کن زلزلے نے مراکش میں زمین کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس زلزلے میں تقریباً 3000 افراد ہلاک ہوئے اور تقریباً اتنی ہی تعداد میں شہری شدید زخمی ہوئے۔ اقوام متحدہ کے مطابق تقریباً 3 لاکھ کے قریب لوگ اس زلزلے کے نتیجے میں متاثر ہوئے، اور آج جماعت الفنا ایک پناہ گزین مرکز سے مشابہہ چیز بن گئی ہے، اور اب یہاں سیاحوں کی جگہ امدادی کارکنوں نے لے لی ہے۔ دوستوں، وقت پر اس شہر کی تاریخ کو محفوظ کرنا بھی ضروری ہے۔ یونیسکو کے مطابق حالیہ زلزلے میں پہنچنے والے نقصان کے جائزے کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ زربوج مسجد کا مینار اور جماعت الفنا چوک تقریباً مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ القطبیہ مسجد کے مینار میں شدید دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھی اس عظیم شہر کی تاریخ، جو فی الحال ایک ملبے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔